بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر سے ویلاگ میں ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حالیہ جو انہوں نے اسلام آباد سرکار کے سامنے سینٹ اور ایک دو اور فورم پہ بیٹھ کے مختلف کشمیر کے حوالے سے اور خاص کر کے جو بجلی کا معاملہ ہے اس کو لے کے جو گفتگو کی، اس میں ایک خاص جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک نکتہ ریز کیا کہ انہوں نے ان ایوانوں کے سامنے یہ کہا کہ اپنے بارے میں کہا کہ شاید ہم آخری نسل ہیں جو پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں اس جملے کو تھوڑا سے اس کی ترتیب اور اس کی صحت ٹھیک کر کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آخری نسل ہیں جو پاکستان سے یک طرفہ محبت کا گناہ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ موضوع جملہ ہوتا اور فکرہ ہوتا، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر عمر میں مجھ سے 15-20 سال تو کوئی یہی ہے کہ اس سے زائد بڑے ہوں گے، تو ان سے پیچھے آنے والی نسل میرے ہم عمر لوگوں کی ہے، تو ہم بھی کوئی اس طرح کی بہت کوئی والہانہ اور اندھی محبت کے قائل نہیں ہیں۔ چہ جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ ایک جذبات کی وابستگی میں ہم نے اپنی زندگی کے ابتدائی ماہ و سال گزارے ہیں۔ اس جرم کو کرتے کرتے شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی کو 30 ایک بہاریں زندگی کی 30-35 دیکھی ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو 12-15 بہاریں ہیں وہ شاید یہ احساس جاگ گیا کہ شاید یہ یک طرفہ محبت ہے اور یہ ہمیں کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آخر میں کوئی مایوسی اور ہیجان کے علاوہ بھی کوئی چیز دے سکتی ہے۔ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں پوری آزاد کشمیر کابینہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے حالیہ جو پاکستان کے ایوان کے سامنے سینٹ کے سامنے خاص کر کے جو اپنا مدعا رکھا ہے، اس کے اوپر کوئی اجلاس بلا کے اس کی جو دیگر جزیات ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کریں، اور کوئی اگر قبل از وقت کی کوئی 47 کی کوئی 49 کی کوئی اس طرح کی جو آج سے 72-74 سال پہلے کی کوئی قراردادیں ہیں، ان قراردادوں کو ریوزٹ کیا جائے اور ریاستوں کے درمیان جس طرح کا ایک تعلق ہونا چاہیے اس طرح کا تعلق استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں جو نسل مجھ سے بعد والی ہے اس کے حوالے سے تو میں پر امید ہوں کہ وہ کوئی اندھی تقلید کی قائل نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ کوئی اندھی تقلید میں نہیں گزارا ہے، اور وہ اپنے خیالات نظریات کو ریویو کر پائیں گے اور اس کے اوپر جو ان کا موقف ہوگا وہ ہم سے بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک فرد کو یعنی اپنے اظہار کا ایک ذریعہ میسر آیا ہوا ہے، تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حالیہ بیان کو کم از کم میں اس کو کسی یعنی امید کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ چلیں کوئی تو ہوا جس نے وہاں بیٹھ کے اس طرح کی بات کی، ورنہ اس سے پہلے والے جو ہیں جب انہیں منگلہ کی رائلٹی کی بات کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی، منگلہ کی رائلٹی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں آپ ظفر آباد کا ایوان دے دیں۔ جب انہیں نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے ہمارا، اس کے حوالے سے کوئی تحریری معاہدہ سامنے لانا چاہیے تھا، اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں اس طرح کی کوئی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کشمیریوں کی کوئی زندگی اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اور ان کا لیونگ سٹائل بہتر ہو سکے، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آپ مظفر آباد کے ایوان کی راہداری دے دیں، وہاں کی ہمیں بھیک دے دیں، تو ہمیں کوئی معاہدہ نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بھی تاریخ یاد رکھے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں کہ اس وقت کس کی حکومت تھی، کون تھا اور کون وزیر اعظم تھا اور کس نے کیا کیا، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور وہیں پہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے ان کا اس حد تک جرأت اور بے باکی کا اظہار کرنا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا ہے۔ میری پاکستان میں جو سرکردہ ایوان ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کشمیریوں کے حوالے سے جو آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے
اور کچھ چیزوں کو آپ نے اپنے تئیں ایزیوم کر رکھا ہے، گس کر رکھا ہے کہ نہیں جی ایسی قوم ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے، اس کو ایک دفعہ ریوزٹ کر لیں تاکہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں جو تعلق ہے وہ کسی باوقار انداز سے، جس طرح دو ریاستوں کے درمیان میں کوئی چیزیں آگے بڑھتی ہیں اس انداز سے آگے بڑھ پائے، ورنہ وہ وقت دور نہیں، یقین جانیں ہم کوالہ سے پار آنا بھی ہمیں اگر پار آنے پہ ہمیں یعنی اگر اپنے آپ کو روکنا پڑا تو ہم کشمیر کے اس طرف بیٹھ کے اپنی دال روٹی کا بندوبست کر لیں گے۔ ہم مانگی تانگی یہ جو آپ لوگوں کی یعنی سہولیات ہیں ان سے خود مکر جائیں گے، چہ جائے کہ یہ جو سہولیات ہیں ان کا بھی آپ تانا نہیں دے سکتے ہیں، یہ بھی آپ اور بھارت نے UN کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں ہمیں دے رکھی ہیں، اور اس وقت تک دے رکھی ہیں کہ جب تک ہمارا یہ قضیہ کہ خود ارادیت کی منزل کی تک نہیں پہنچ پاتا اس وقت تک آپ دونوں سٹیٹس عالمی دنیا کے سامنے مجبور ہیں کہ وہ ہمیں سفری سہولیات اور باقی چیزوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ جی، امید ہے میرے اس پیغام کو مثبت پیرائے میں لیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔